أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ غلام علی، علی اصغر، فرقان، چراغ علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ چہار علم نحو میں، کس چیز کے بارے میں؟ جی مفعول بہی کے بارے میں۔ جی مفعول بہی کے بارے میں بتانے کے بعد اس کے عامل بتائے تھے کہ 7-8 عامل گنائے تھے کہ اس میں کون کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ کبھی کبھی مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے، کبھی کبھی مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے، کہیں وجوبی ہے جیسے اغراء اور تحذیر میں، جس کو ہم نے کل پڑھا۔ آج ہم اختصاص پڑھیں گے، باب اختصاص میں بھی مفعول بہی کا عامل حذف ہوتا ہے۔ ابھی باب اختصاص ہے کیا؟ ما هو الاختصاص؟ جی اختصاص ہے کیا؟ آئیے پہلے کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئیے الاختصاص، ما هو الاختصاص؟ اختصاص کیا ہے سوال، یا پھر اس کے بعد کم نوعان الاسم المخصوص، کم نوعان الاسم المخصوص، الاسم المخصوص اسم مخصوص کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا ٹھیک ہے دوسرا سوال، من ای شیء تتعلق جملۃ الاختصاص، کس چیز سے جملہ اختصاص بنتا ہے، کس چیز سے؟ جی ٹھیک ہے، اختصاص میں ایک مخصوص ہوتا ہے نا جسے ہم اختصاص دیتے ہیں۔ اختصاص کہتے کسے ہیں؟ الاختصاص، اختصاص ہوا کیا ہے؟ ان یذکر بعد ضمیر المتکلم اب المخاطب، غائب نہیں، یا تو ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب، یا تو ضمیر متکلم کے بعد یا ضمیر مخاطب کے بعد۔ ان یذکر ذکر ہو، کیا ذکر ہو؟ آگے دیکھ لیں ان کے آخر میں، اسم ظاہر معرفت، جی اسم ظاہر معرفت، یعنی اختصاص جی ایک ایسا اسم ہے کہ جو ایسا اسم ظاہر معرفہ ہے۔ پہلی بات تو اسم ہے، دوسرا بات بھی وہ اسم ظاہر ہے، تیسرا وہ معرفہ۔ ٹھیک ہے، اختصاص اس اسم ظاہر معرفہ کو کہتے ہیں کہ جو ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے نہیں؟ وَأَن يُذْكَرَ بَعْدَ ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْمُخَاطَبِ، کہ ذکر کیا جائے ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد اسم ظاہر معرفت، اسم ظاہر معرفہ، علی اصغر یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے، کس کو؟ وہ اسم ظاہر معرفہ جو ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المخصوص، وہ منصوب، اور یہ مخصوص منصوب ہوتا ہے بفعل اخصو، فعل اخصو کے ذریعے سے، کہ جو کہ المحذوف وجوبا، جو کہ وجوباً محذوف ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، تو یہ جو منصوب ہوتا ہے مخصوص مفعول بہی کی بنا پہ ہوتا ہے، اور اس کا عامل وجوباً محذوف ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فعل اخصو۔ جی تو مخصوص کسے کہتے ہیں؟ باب، اگر آپ سے کہا بھائی باب اختصاص کی توضیح دیجیے، بھائی اختصاص کہتے کسے ہیں، تو آپ کہیے گا کہ ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب کے بعد ایک اسم ظاہر معرفہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اختصاص کہتے ہیں۔ اور وہ اسم ظاہر معرفہ جو ضمیر متکلم و مخاطب کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں علی اصغر غلام علی؟ مخصوص۔ مخصوص کا کیا حکم ہے فرقان علی؟ منصوب ہوتا ہے، کس اس کا عامل کیا ہوتا ہے؟ چراغ علی اخصو ہوتا ہے، جو کہ اس فعل اخصو کا کیا حکم ہے؟ وجوباً محذوف۔ جیسے نحن معاشر العلم، لیکن نحن کیا ہے؟ ضمیر متکلم ہے، اس کے بعد معاشرہ ایک اسم ہے، نہیں معاشرہ ظاہر بھی ہے اس میں یا نہیں؟ ظاہر ہے، معرفہ ہے نہیں، اس پر معاشرہ کہاں ہے؟ معرفہ ہے معاشرہ، ضمیر متکلم کے بعد ایک اسم ظاہر تو اسم ہے معاشرہ، ظاہر بھی ہے، معرفہ ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ معاشرہ مرفوع نہیں، وہ نہیں دکھ رہا، معرفہ علم کی طرف مضاف، یاد نہیں ہے کہ مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے معاشرہ، بھلے ہی
نکرہ ہے لیکن معاشر العلم میں معرفہ ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آیا نہیں؟ یاد ہے نہیں؟ یاد ہے نہیں کیا؟ معارف یاد ہیں، ضمیر اسم اشارہ وغیرہ وغیرہ علم وغیرہ، اور وہ چیز جو ان کی طرف مضاف ہو تو معاشرہ العلم معرفے کی طرف مضاف ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. بہرحال تو معاشرہ پہ توجہ دیجیے، فوکس کیجیے. شاید مثال یہ ہے کہ معاشرہ ضمیر متکلم نحنو کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا اس میں ظاہر معرفہ ہے، اس معاشرہ کو کہیں گے مخصوص، اور یہ منصوب معاشرہ پڑھیے یعنی نحنو اخص معاشر العلم، تو اخص جو فعل محذوف رہے گا وجوباً نصلح الامت، ہم امت کی اصلاح کریں گے، ہم صاحبان علم. مخصوص کر رہے ہیں کون؟ ہم. آئیے فوائد. المراد بمعاشر العلم بمعاشر العلم، معاشرے کیوں پڑھیں گے؟ بے کی وجہ سے. ٹھیک ہے یہاں پر معاشرے جو یہ کہا نا ہم نحن معاشر العلم، یا معاشر علم سے مراد کون ہے ہونا یہاں پر؟ المتکلم نفسہ، جو متکلم ہے جو یہ کہہ رہا نحن معاشرہ، جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا نحن معاشرہ، تو یہ جو متکلم بول رہا ہے یہ خود ہے اس میں، لا شخص آخر، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے کہ جس کو مخاطب کر رہا ہے یخاطب وہ قضا. اسی طریقے سے حکم کل مخصوص، ہر مخصوص کا حکم یہی ہے جی، کوئی الگ سے کوئی اور شخص نہیں ہوتا بلکہ وہی جو. ٹھیک ہے آئیے دو الغرض من، اب کی غرض، اب آپ یہ سوچیے کہ باب اختصاص کی توضیح دے دی. باب اختصاص کا کی توضیح کیا دیں گے؟ اختصاص یعنی ایک اس میں ظاہر معرفہ کا ضمیر متکلم مخاطب کے بعد ذکر کرنا، یہ عمل جو ہے اختصاص کہلاتا ہے. اور وہ جو اس میں ظاہر معرفہ کو ضمیر متکلم مخاطب کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اس کا نام مخصوص ہے، اس اسم کا نام. اب مثلا چلو یہ کام کر لیا، لیکن یہ کام کرتے کیوں ہیں؟ مقصد کیا ہے اختصاص کا؟ یا تو جی بولیے، یا تو فخر ہے نحن معاشرہ، ہم نحن معاشر العلماء، مثلا یہ معاشر العلم ہم، تو یا تو فخر کرتا ہے انسان، فخر کے لیے کہتا ہے، یا تواضع کے لیے کہتا ہے. جی صحیح ہے نہیں؟ آئیے یا تو فخر کے لیے ہوتا ہے، یا تواضع یا زیادت بیان کے لیے، بھی اپنی بیان کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے. زیادت البیان کا مطلب یہ نا کہ بیان زیادہ کرنا نہیں، زیادہ واضح کرنے کے لیے. جی بنا نحن الجنود تذلل الهدات، ہم جی ہم فوجیوں کے ذریعے سے فوجی جو ہے دشمن ذلیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں پر اختصاص یا تو فخر کے لیے ہوتا ہے، یا تو انی ایھا العبد الفقیر الی اللہ، یہاں پر تواضع ہے. انی ایھا العبد، میں اے بندے، فقیر الی اللہ، فقیر ہوں اللہ کی معافی کا. ٹھیک ہے یا والعبد هو المتکلم نفسہ، یہاں پہ عبد جو ہے وہ جو بول رہا ہے وہی ہے، دوسرا کوئی اور شخص نہیں ہے. انی میں کہوں نا مطلب انی میں، ایھا العبد اے بندے، اے بندے تو کون جو میں بولوں؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ وقولک نحن العرب جی اقرا الناس للضیف. ٹھیک ہے تو یہاں پر نحن العرب، یہ عرب وہی مخصوص ہے، اور یہ زیادہ واضح کرنے کے لیے. شرط المخصوص، یہ مخصوص کی شرط کیا ہے؟ ابھی بتایا، تعریف میں سمجھ میں آ گیا. ان یقع بعد ضمیر المتکلم، کہ وہ ضمیر متکلم کے بعد ہے، جیسے انا افعل کذا ایھا الفتى، یعنی اے افعلہ مختصا بفعلہ من بین الفتیان. جی افعلہ میں اس کو انجام دوں گا، لیکن یہ میرا انجام دینا مخصوص ہے، اس کا انجام دینا دو جوانوں کے بیچ میں، جوانوں کے بیچ میں. وقد یقع بعد ضمیر، کبھی کبھی ضمیر مخاطب کے بعد بھی آتی ہے، ویسے تو ضمیر متکلم کے بعد، لیکن کبھی کبھی. اوپر تعریف میں یہی تو کہا تھا کہ ذکر کیا جائے ضمیر متکلم یا مخاطب کے بعد ایک اسم ظاہر معرفہ، جیسے سبحانک اللہ، سبحانک اللہ العظیم، تو اللہ کیا ہے؟ مخصوص ہے. سبحانک ضمیر مخاطب ہے، نہیں کہا جی. اب آئیے
वला यसिह, ये बात सही नहीं है कि अन यक़अ बाद ज़मीर गायब, ज़मीर गायब के बाद जिक्र होना किसका, मखसूस का, ये सही नहीं है। वला बाद इसमें ज़ाहिर, ना ही इसमें ज़ाहिर के बाद। मखसूस ना तो इसमें ज़ाहिर के बाद आएगा बल्कि ज़मीर के बाद आएगा, और ज़मीर में भी गायब के बाद नहीं जी, ज़मीर मुतकल्लिम के बाद आएगा, कभी कभी मुखातब के बाद भी आ जाता है। फला युकाल, आप ये नहीं कह सकते बेहिम माशरल उरब क्या है अरबी मसलन खुतमतिल मकारिम, क्यों, बेहिम में ज़मीर गायब है, ज़मीर गायब, ये सही नहीं है। बेनस्बे माशरा है, आप माशरा नहीं पढ़ सकते आप मखसूस मानते हुए, लाकिन बेजर्रहा अलल बदलिया, बल्कि जर के साथ पढ़िए जो बेहिम का बदल मानिए, बेहिम माशरल उरूब, ठीक है। तो मखसूस मानते हुए आप नस्ब नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि मखसूस ज़मीर गायब के बाद नहीं आता। वला युकाल, आप ये भी नहीं कह सकते बेज़ैदिन आलिमा, आलिम को नस्ब पढ़ दीजिए, आलिम को नस्ब पढ़ दीजिए मखसूस बनाते हुए, क्यों, क्योंकि ये इसमें जाहिर जैद के बाद आया है, और मखसूस जो है वो ज़मीर के बाद आता है, इसमें जाहिर के बाद नहीं। और ज़मीर में भी ज़मीर मुखातब या मुतकल्लिम, बेनस्बिल आलिम, आलिम को नस्ब नहीं पढ़ सकते। हाँ, आप इसे जर पढ़ सकते हैं, बदल तबीयत के जैद की इत्तिबा कराइए, इसे बेज़ैदिनिल आलिम सिफत मानते हो, यानी। अब ये पहला सवाल था कि इख्तिसास किसे कहते हैं वगैरह वगैरह। अब दूसरा सवाल ये था कि इसमें मखसूस की कितनी किस्में, कितने तरह का होता है। अल इस्मुल मखसूस सलासतु अनवाइन, तीन तरह का होता है, तीन किस्मों का। अल अव्वलो, या तो मखसूस अल मुअर्रब बि अलिफ लाम होगा, जैसे नहनुल मुअर्रब मुअर्रबा जी, अलिफ लाम है या नहीं, या तो मखसूस के ऊपर अलिफ लाम होगा। अत्तानी अल मुदाफ इलल मुअर्रफ बि अलिफ लाम, या फिर खुद पे अलिफ लाम नहीं होगा, मखसूस पे अलिफ लाम नहीं होगा, बल्कि वो मुजाफ होगा एक ऐसी चीज की तरफ जिस पर अलिफ लाम हो। अय्यु अल मुजाफ इलल मुअर्रफ बि अलिफ लाम, यानी मुजाफ पे मुअर्रफ अलिफ लाम वाले की तरफ मुजाफ होगा। जैसे अंतुम, ज़मीर हाजिर है, मुखातब है नहीं, इसके बाद माशरा, इसमें मखसूस है इस, लेकिन अल्फाजुल माशिर अल फजली, या तो मखसूस जो है वो खुद मखसूस पे खुद अलिफ लाम होगा, जैसे अल उरब नहन उरब, या माशिर अल फजल अलिफ लाम वाले की तरफ मुजाफ होगा, ठीक है। और इला गैरिही मिनल मारिफ, या इसके अलावा किसी और मारिफ की तरफ मुजाफ होगा, या तो अलिफ लाम वाले की तरफ मुजाफ होगा मखसूस, या किसी और मारिफे की तरफ मुजाफ होगा। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, अगर खुद पे अलिफ लाम नहीं है मखसूस पे, तो मारफे की तरह मुजाफ होना जरूरी होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मखसूस के लिए शर्त यह है कि वो मारिफा हो, और उसे मारफा अगर अलिफ लाम है तो ठीक है मारफा है, अगर अलिफ लाम नहीं है तो मारफा नहीं है, मारफा नहीं है तो उसे करना पड़ेगा, और वो तो मुजाफ के जरिए से ही होगा, तो मारफे की तरह मुजाफ हो। जैसे नहनो बनी ज़ब्बता, बनी ज़ब्बता अस्हाबुल जमल, अब देखिए ज़ब्बता मुजाफ है असहाब की तरफ, खुद असहाब पे भी अलिफ लाम नहीं है, लेकिन असहाब मारफा है, असहाबुल जमल इजाफत की वजह से वो मारफा है। अब ये भी ठीक है। अत्तालिसु अय्युहा व अय्यतु, पहला मखसूस या तो अलिफ लाम होगा मखसूस पे, या अलिफ मारफे की तरफ मुजाफ होगा, नहीं मखसूस जिसकी तरफ मुजाफ हो रहा है उस अलिफ लाम वाले की तरफ मुजाफ होगा, या किसी और मारफे की तरफ। तीसरा मखसूस या तो अय्युहार अय्युहा होंगे, या तो मखसूस खुद अय्युहार अय्युहा होंगे। तो अला अलैया अय्युहा शुजा, तो यहाँ पर मखसूस क्या है, अय्युहा, ठीक है नहीं। व नदरा मजीउ अलमन, लेकिन मखसूस का अलम आना ये कम है, बिना तमीमन, तो यहाँ पर तमीमन जो है अलम है, ये कम है। कायदतुन अय्युहा व अय्यतुहा युबनियान अला ज़म, अय्युहा अय्यतुहा, अय्यो 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 ज़म्मा है नहीं, अय्यतो अय्यतो मबनी पर ज़म है, लेकिन महल्लन मंसूब है मफूलियत की बिना पर, अखुस्सो की बिना पर, अखुस्सो के मफूले बिही की बिना पर, फी महल नस्ब अलल मफूलियत बखुस्सो, अखुस्सो की मफूलियत की बिना पर ही महल्लन मंसूब होंगे, लेकिन यह अखुस्सो अल महसूफ वुजूबन, जो के वुजूबन महसूफ होगा। व यल्ज़मुहुमा, इन दोनों में लाजिम होगा अय्यतुहा में और अय्युहा में अय्युतबा बिस्मिन मुहल्लब अलिफ लाम, की इत्तिबा करेंगे जी, मुहल्लब जिसके ऊपर अलिफ लाम है जी, युरफ़अु इत्बा इत्तिबा इत्बाअन या इत्तिबाअन लिलफ्ज़िहिमा, वो और वो मरफू होंगे इन दोनों की इत्तिबा करते हुए, इन दोनों की। अय्युहा शुजाउ, अय्युहा यानी युतबा, यहाँ पे इसका मतलब समझ अय्युतबा
ان دونوں کی اتباع کرائی جائے گی، ان دونوں کے بعد لایا جائے گا ایک ایسا اسم جو کہ الف لام والا ہوگا، جیسے الشجاع جی، اور وہ مرفوع ہوگا ان کے لفظ کے اوپر عطف کرتے ہوئے، لفظ کے اوپر، لفظ بھلے محلن تو منصوب ہے لیکن لفظن تو مبنی وہ ہے نا، مبنی پر ضم، تو لفظ پر۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ مخصوص جملہ اختصاص بنتا کس سے؟ تتعلق جملۃ الاختصاص من الفعل المحذوف والاسم المذکور، جملہ اختصاص بنتا ہے ایک فعل محذوف سے اور ایک اسم مذکور سے، اسم مذکور وہی مخصوص، وتكون فی موضع النصب، اور یہ اسم مذکور مقام نصب میں ہوگا، علی الحال فعلا تمکین، ہاں بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ، اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ اب جو ہے وہ آگے پڑھیں گے باب اشتغال، جو کہ ہم پہلے بھی سمدیہ میں بھی توضیح دے چکے ہیں، اور موفق باشید۔